طائف کا سفر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داریوں سے بہت زیادہ دل برداشت ہو گئے تو دل میں بات آئی کہ ذرا باہر والوں کو بھی آزما لیا جائے، ممکن ہے کہ اللہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھولے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے۔ وہاں 3 بھائی تھے، تینوں کی اپنی اپنی ایک برادری اور علاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک نے بات سن کر کہا کہ اگر آپ اللہ کو نبی ایک نے بات سن کر کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو پھر کعبہ کا پردہ قریب چاک ہونے والا ہے۔ دوسرے نے بات سن کر کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا، کسی اور کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ تیسرا ذرا مناسب سا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر تو آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ سے بات کرنا خلاف ادب، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو میں آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ میں جھوٹوں سے بات کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دل برداشت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے۔ جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کچھ شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین جوتے مبارک خون سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو ایک جگہ رکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں جو آپ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے غصہ ہوتے ہیں؟ اے اللہ، اگر آپ ناراض ہیں تو آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، اور اے اللہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے تمام ظلمتیں روشن ہو گئی۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ فرشتے اسی وقت نیچے اترے اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب، اگر آپ اشارہ فرما دیں تو اس بستی والوں کو نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے، ایسی آندھی چلے گی کہ ان کا نام نہیں رہے گا۔ آپ چاہیں تو ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے اور ان کو درمیان میں پیس دیا جائے، مگر اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، ممکن ہے کہ ان کے آنے والی اولادوں میں سے کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، مجھے نہیں پہچانتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور زیادہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کرہن اور بڑھ گئی، اپنوں کا سلوک بھی دیکھ لیا اور غیروں کا بھی۔ گویا دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں وہ سب کچھ کر دیا جو وہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ اسی غمزدہ حالت میں ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور ایک عجیب دعا مانگی۔ فرمایا کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کوئی میرا رفیق ہوتا جو غمخواری کرتا، کوئی میرا ایسا یار ہوتا جو میری دلداری کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے الفاظ نکلے اور اسی غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اب رات کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ جبریل نے حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول، ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں